وہ گیسٹ روم میں آ کے بیڈ پر لیٹ گئی تھی چونکہ وہ لوگ لمبا سفر طے کر کے آ رہے تھے، اس لیے روشنی کافی تھک گئی تھی۔ اس نے حویلی میں آ کے سکھ کا سانس لیا۔ بالآخر وہ بہت محنت کے بعد اپنی منزل پر پہنچ گئی تھی۔ تھوڑی دیر تک وہ یوں ہی لیٹی رہی جب کمرے کا دروازہ کھلا اور سیلا جوس کا گلاس ہاتھ میں لیے اندر داخل ہوئی۔ سیلا کو دیکھ کر روشنی سیدھی ہو کے بیٹھ گئی۔ سیلا نے دھیمے سے مسکرا کے جوس کا گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھا اور جانے کے لیے پلٹ گئی جب روشنی کی آواز اس کے قدم جکڑ لیے۔ سیلاؤ بیٹو نا، روشنی نے مسکرا کے اسے بیٹھنے کی دعوت دی۔ سیلا اس بات میں سر ہلا کے اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ تم بہت کم عمر ہو، اتنی جلدی شادی ہونے پر تم نے انکار نہیں کیا؟ روشنی اس کے چہرے کو غور سے دیکھ کر استفسار کرنے لگی۔ نہیں، وہ بے جان کی کسی بات کا انکار نہیں کر سکتی۔ میرا تو وہی سب کچھ ہے، ان کے علاوہ میرا کوئی نہیں ہے۔ سیلا نے ہچکچاتے ہوئے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں مسلتے جواب دیا۔ بے جان کے ذکر پر روشنی کی آنکھوں میں شعلے جل گئے۔ تمہارا کوئی نہیں مطلب؟ تمہاری فیملی وغیرہ یا کوئی رشتہ دار سب کہاں ہے؟ روشنی تفتیش سے استفسار کرنے لگی۔ میرے پیرنٹس اس دنیا میں نہیں ہے۔ جب میں چھوٹی تھی ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا تو بے جان مجھے ساتھ حویلی لے آئی تھی، انہوں نے ہی مجھے پالا ہے۔ ان کے علاوہ میرا کوئی رشتہ دار بھی نہیں ہے۔ روشنی کو اپنے بارے میں بتاتے ہوئے سیلا کا لہجہ نم ہو گیا تھا۔ روشنی نے افسوس سے اس گڑیا کو دیکھا۔ دکھی مت ہو، میرے پیرنٹس بھی اس دنیا میں نہیں ہے، اور کبھی کبھی خونی رشتے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ انسان کو ان کے قریب رہ کر گھٹن محسوس ہوتی ہے۔ روشنی نے نظریں گھما کے اس کمرے کے چاروں کونوں کو کوفت سے دیکھا اور سیلا کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے دلاسا دیا۔ آپ کے پیرنٹس کو کیا ہوا تھا؟ سیلا بھی دکھ سے پوچھنے لگی۔ وہ ایک دشمنی کی نظر ہو گئے تھے۔ محبت کی شادی کرنے کے بعد بدلے انہیں اپنی جان کی قربانی دینی پڑی۔ روشنی کا حلق تک کڑوا ہو گیا تھا، تلخیاں ابھرنے لگی تھی۔ سیلا کو اس کی بات سن کر کافی دکھ ہوا۔ خیر، تم اب اکیلی نہیں ہو، میں ہوں نا تمہاری بہن۔ تم مجھ سے کافی سال چھوٹی ہو، اس لیے تم مجھے آپ ہی بول سکتی ہو۔ تم مجھے آپ ہی بولو گی تو مجھے واقعی بہت اچھا لگے گا۔ روشنی نے پیار سے اس کے روئی جیسے گالوں کو چھوا تو اس کی اپنیت دیکھ کر سیلا بے ساختہ ہی مسکرا دی، جبکہ روشنی کو اپنی چھوٹی بہن یاد آ گئی تھی جس کی وجہ سے اس کی آنکھوں کے کنارے ذرا سے نم ہو گئے۔ آپ بہت اچھی ہے آپی، سیلا نے بڑے دل سے اسے پکارا تھا۔ روشنی کا دل آپی لفظ سن کر تڑپ اٹھا، آنکھوں کے کنارے ایک دم ہی بھیگتے چلے گئے۔ وہ آگے بڑی اور بڑی محبت سے سیلا کو گلے سے لگا لیا۔ اپنے آپ کو کبھی اکیلے مت سمجھنا، میں ہوں تمہاری بڑی بہن، تم کوئی بھی بات مجھ سے شیئر کر سکتی ہو۔ تھوڑے سے وقت میں ہی روشنی سمجھ گئی تھی کہ حویلی والوں کا سیلا کے ساتھ کیا رویہ تھا، اس لیے اسے سیلا سے بہت ہمدردی ہو گئی تھی۔ آپی آپ بیٹھے، میں آپ کے لیے کچھ اچھا سا بنا کے لاتی ہوں۔ آپ کو میرے ہاتھ کا کھانا بہت پسند آئے گا، میں بہت اچھا کھانا بناتی ہوں۔ اس کی محبت دیکھ کر سیلا نے بھی اپنیت دکھائی اور پھر کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ سب رات کے کھانے کے لیے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے ہوئے تھے۔ روشنی کی وجہ سے آج کھانے میں بہت اہتمام کیا گیا تھا۔
روشنی باران کے برابر والی کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ سب گھر والے ٹیبل پر موجود تھے، بس صلہ ہی نہیں تھی۔ روشنی نے صلہ کی تلاش میں ارد گرد نظریں گھمائی، مگر جب وہ نظر نہیں آئی تو بے جان سے مخاطب ہوئی۔ بے جان، صلہ کہاں ہے؟ روشنی کی بات سن کر کانا کاتی سبین کو دھچکا لگتے رہا۔ وہ پہلی بار ایسی ستون دیکھ رہی تھی جیسے اپنی ستون کی اتنی فکر تھی۔ صلہ کچن میں ہے بیٹا۔ بے جان نے طنزیہ نظروں سے سبین اور عالیہ کو دیکھا، پھر روشنی کو مخاطب کیا۔ میں اس کو بلا کے لاتی ہوں۔ روشنی اپنی کرسی چھوڑ کر اٹھی اور کچن کی طرف لپکی۔ وہ کچن میں آئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر بہت دکھ ہوا۔ ملازم فرش پر بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے، جبکہ صلہ سلیب پر پلیٹ رکھ کھڑے ہو کے کھانا کھا رہی تھی۔ ارے آپ کو کچھ چاہیے تھا تو مجھے آواز لگا دیتی۔ صلہ کی نظر کچن کے دروازے پر کھڑی روشنی پر پڑی تو وہ سرعت سے بھاگ کر اس کے پاس آئی۔ یہ سب دیکھ کر روشنی کی آنکھیں جھلملا گئی تھی۔ وہ تو اپنے آپ کو مظلوم اور بے بس سمجھتی تھی، لیکن صلہ کو دیکھ کر آج اسے اپنا آپ بہت بہتر محسوس ہوا، اور اسے احساس ہوا کہ اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے جس نے روشنی کو اظہر انکل جیسے نیک انسان کے گھر پر پرورش کے لیے بھیجا۔ صلہ، آج سے تم میرے ساتھ کھانا کھاؤ گی۔ روشنی نے اس کا بازو پکڑا اور اسے لے کر کچن سے باہر نکل گئی۔ روشنی بیوی کتنی اچھی ہے آپ۔ اب ہماری صلہ کو اس حویلی والوں سے وہی محفوظ رکھ سکتی ہے۔ ویسے میں نے آج تک کوئی ایسی لڑکی نہیں دیکھی جو اپنے پر ہونے والی شوہر کی پہلی بیوی سے اتنا لگاؤ رکھے۔ کھانا کھاتی ایک ملازمہ نے دوسری ملازمہ کو مخاطب کیا تھا، یا اللہ پاک کی طرف سے کرم ہے۔ روشنی بیوی کو صلہ کا سہارا بنا کر بھیج دیا۔ ہماری بیچاری صلہ نے دکھ تکلیفیں بھی تو کتنی اٹھائی ہے، بس اب یہی دعا ہے اللہ پاک سے کہ صلہ کی ساری پریشانیاں ختم کر دے۔ دوسری ملازمہ نے بھی دل سے دعا کی اور پھر دونوں کھانے میں مشغول ہو گئی۔ باران، تم آگے والی کرسی پر بیٹھ جاؤ، یہاں میں بیٹھوں گی۔ ڈائننگ ٹیبل کے پاس آ کے روشنی نے باران کو حکم صادر کیا تھا۔ اس کے پیچھے صلہ سر جھکائے کھڑی تھی۔ روشنی کی بات سن کر باران نے فرمانبرداری سے روشنی کی بات مانی اور دوسری کرسی پر بیٹھ گیا۔ روشنی نے صلہ کو باران کی دوسری جانب بٹھایا اور خود دوسری جانب آ کے بیٹھ گئی۔ اب منظر یوں تھا کہ باران کے ایک طرف صلہ تھی جبکہ دوسری طرف روشنی۔ باران کا یوں فرمانبرداری سے صلہ کی بات ماننا سبین کو بڑا ہی ناگوارا گزرا۔ سبین نے نفرت بھری نظروں سے صلہ کو دیکھا اور پھر روشنی کو جو بڑے اطمینان سے کھانا کھا رہی تھی۔ صلہ زندگی میں پہلی بار ڈائننگ ٹیبل کی کرسی پر بیٹھی تھی، وہ بھی باران خان کے برابر میں، اس لیے وہ ڈر کے مارے کسی کی جانب دیکھ بھی نہیں رہی تھی۔ پتہ نہیں گھر والے اسے کن نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ اس نے جلدی 2-3 نوالے منہ میں ڈالے اور پھر کرسی سے اٹھ کر جانے لگی۔ جب باران خان نے اس کی کلائی پکڑ لی، صلہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ مضبوطی سے صلہ کی کلائی پکڑے غور سے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ سب گھر والے یہ منظر دیکھ کر سپٹے گئے۔ کل تک اس گھر میں جس لڑکی کی کوئی اوقات نہیں تھی، آج اس کو اتنا خاص مقام مل گیا تھا۔ اپنی صحت دیکھو اور خوراک دیکھو، شرافت سے بیٹھ کر پیٹ بھر کے کھانا کھاؤ، ورنہ مجھے زبردستی بھی کھانا کھلانا آتا ہے۔ باران نے غصیلی نظروں سے صلہ کو دیکھا اور پھر نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑا۔
اسے کرسی پر بٹھایا۔ یہ منظر دیکھ کر روشنی اور بے جان دھیمے سے مسکرا دی، جبکہ گھر کے باقی افراد سکتے میں رہ گئے۔ کھانا کھانے کے بعد روشنی واپس گیسٹ روم میں آ کے بیٹھ گئی تھی، جب اس کے پیچھے ہی باران خان بھی کمرے میں آ گیا۔ باران کو اچانک سے کمرے میں دیکھ کر روشنی چونک گئی۔ باران، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ روشنی ناگواریت سے پوچھنے لگی۔ تم سے ملنے آیا ہوں۔ کیا سوچ رہی ہوگی تم کہ اپنے گھر پر آ کے میں بدل گیا، تم پر توجہ ہی نہیں دے رہا۔ باران خان فرصت سے بات کرنے کی غرض سے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں ایسا کچھ نہیں سوچ رہی، سمجھے؟ اور میرے کمرے سے جاؤ۔ گھر والے کیا سوچیں گے ہمارے بارے میں؟ جب تک ہماری شادی نہیں ہو جاتی تب تک ہمارا اس طرح ملنا ٹھیک نہیں ہے۔ روشنی نے سینے پر ہاتھ باندھے تن کر کہا اور باران کو باہر کے لیے اصرار کرنے لگی۔ مجھ سے زیادہ تو تم بدل گئی ہو روشنی۔ باران بیڈ سے اٹھ کر اس کے سامنے آ کھڑا ہوا اور مصنوعی خفگی سے استفسار کرنے لگا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے باران، رات کافی ہو گئی ہے، ایک کام کرو، تم سیلا کے کمرے میں جاؤ، ابھی تمہاری جگہ سیلا کے کمرے میں ہے۔ میرے نہیں۔ روشنی نے باران کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اسے پیچھے کی جانب دھکیلا۔ اس کی ضد کے آگے سر جھکا کے باران خان روشنی کے کمرے سے نکل گیا، جبکہ باران خان کے باہر جاتی ہی روشنی نے کمرے کا دروازہ لاک کیا اور پھر فون پر نہال کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ سارے دن سے وہ نہال سے بات کرنے کے لیے تڑپ رہی تھی، اب رات میں جا کے اسے نہال سے بات کرنے کا موقع ملا تھا، جسے وہ باران خان کے ساتھ گزار کر گنوانا نہیں چاہتی تھی۔ روشنی کے کمرے سے واپس وہ اپنے کمرے میں آ گیا تھا، لیکن اپنے کمرے میں اس کا دل نہیں لگ رہا تھا۔ اپنے اندر اسے بہت خالی پن محسوس ہونے لگا۔ کچھ دیر تک وہ اپنے کمرے سے بیٹھ کر سگریٹ پیتا رہا، لیکن جب اکتا گیا تو وہ اپنے کمرے سے نکل کر سیلا کے کمرے کی طرف لپکا۔ سیلا کے کمرے کا دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوا تو دیکھا وہ بیڈ پر بیٹھی کتابوں میں جھکی ہوئی تھی۔ آج کل بڑا پڑھا جا رہا ہے بھائی، باران خان شرارت سے بولتا کمرے کے اندر آ گیا۔ اس کی آواز سن کر پہلے تو سیلا چونکی، پھر خود میں سمیٹ کر بیٹھ گئی۔ اگر ہم پہلے اس طرح پڑھ لیتے تو بے جان ہمیں بھی حیدر خان اور مومنہ کے ساتھ جرمنی بھیج دیتے۔ سیلا نے تعصب سے سوچ کر اسے جواب دیا۔ باران خان بیڈ پر اس کے قریب آ کے بیٹھ گیا۔ اگر تم جرمنی چلی جاتی تو پھر میری بیوی کیسے بنتی؟ باران نے اس کے قریب جھکتے شرارت سے اس کی چوٹی کھینچی۔ سیلا ہڑبڑا کے رہ گئی۔ خان ہمیں پڑھنے دے، کل ہمارا ٹیسٹ ہے۔ کالج میں سیلا نے ڈرے ہوئے اسے بولا اور پھر کتابیں اپنی گود میں رکھ کر بیٹھ گئی۔ کیا پڑھ رہی ہو؟ میں تمہیں پڑھاؤں؟ باران خان نے اس کی گود سے کتابیں اٹھائی اور اپنے سامنے رکھ لی۔ آپ ہمیں پڑھائیں گے کم اور ہماری کلاس زیادہ لگائیں گے، اس لیے ہم خود پڑھ لیں گے۔ سیلا نے ایک بار پھر اس کے سامنے سے ایک کتاب اٹھا لی۔ تمہارے پاس دو آپشن ہے، یا تو میں تمہیں پڑھاؤں گا یا پھر تم میرے سامنے کتابیں بند کر کے رکھ دو اور میری شرارتیں برداشت کرو۔ باران خان نے اس کے ہاتھ سے کتاب لے کر بند کر دی۔ جبکہ اس کی بات سن کر سیلا کے چہرے پر لالی بکھر گئی۔ روشنی آپ ہی نے کہا ہے وہ مجھے پڑھائے گی؟ سیلا نے ایک بار پھر احتجاج بلند کیا۔
ٹھیک ہے، تم روشنی سے پڑھ لینا۔ باران نے اس کی کتابیں بیگ میں واپس رکھی اور پھر کوٹ اتار کر بیڈ کے سائڈ میں رکھ دیا۔ میں وہ بے جان اس کے بدلتے ارادے دیکھ کر سلا پھرتی سے بیڈ سے اٹھ کر باہر کی طرف بڑھنے لگی۔ جب باران خان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی جانب کھینچا اور اس کے چہرے پر محبت کے رنگ بکھیرنے لگے۔